الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن أحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آسماں، یہ چاند ستارے انہی سے ہیں. یہ آسماں، یہ چاند ستارے انہی سے ہیں. جتنے ہیں دل نشین نظارے انہی سے ہیں. جتنے ہیں دل نشین نظارے انہی سے ہیں. تیسو کلام پاک کے پارے انہی سے ہیں. تیسو کلام پاک کے پارے انہی سے ہیں. تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا. تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا. محترم و مکرم سامعین کرام، آج کا جو مبارک دن ہے، یہ عاشقوں کے لیے، غلامان رسول کے لیے، اہل دل کے لیے، اہل محبت کے لیے، اہل عشق کے لیے، اہل سنت کے لیے یہ آج کا مبارک دن، 12 ربیع الاول کا مبارک دن عید کا دن ہے، بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے. تمام کی خدمت میں اس مبارک دن، جس کو عیدوں کی عید کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً دنیا اسلام میں عاشقان رسول اس دن کی تقریب بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. یقیناً منانا بھی چاہیے، اور اہل ایمان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے. یہ آج کا دن صرف کئی ایک لوگ، ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کئی ایک لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود تھے کہ صرف میلاد کو وہ بدعت نہیں کہتے، بلکہ میلاد کرنے والوں کو بدعتی قرار دیتے ہیں. انہیں بھی بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو نبی کی میلاد مناتے ہیں، محفل میلاد سجائی جاتی ہیں، ان لوگوں کو بدعتی اور گمراہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کار خیر میں حصہ لینے سے بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو روکتے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، میلاد کا ثبوت قرآن میں ہے. قرآن سے
حدیث سے، اقوال سلف سے ملتا ہے۔ اس میں کئی 1000 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف افراد پر بعض ایام کو دوسرے ایام پر اور ہر ساعت کو دوسری ساعتوں پر جدا جدا اعتبارات سے مشرف و امتیاز عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، دن آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے، موسم اور آب و ہوا ایک جیسے نہیں ہوتی۔ زمین کس نے بنائی ہے؟ زمین اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے زمین بنائی، ایک زمین کی تاثیر دوسری زمین کے برابر نہیں ہوتی، ایک زمین کی تاثیر دوسری زمین کے برابر نہیں ہوتی۔ زمین تو وہی ہے 12 مہینوں کی، مگر 12 مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، 12 مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ موسم جب بدلتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ روحانی آب و ہوا بھی بدل جاتی ہے، روحانی آب و ہوا بھی بدل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو ملازم ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں، آپ کی خوشی کا انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس ملازم ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہیں۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کے پاس رہنے والے جانتے ہیں کہ یہ بڑا خوش ہے، کہتے ہیں یار ہمارے صاحب بڑے خوش ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آج جو بھی مانگو مل جائے گا، منع نہیں کریں گے۔ یہ ایک فطرت ہے، خوشی میں منع نہیں کیا جاتا، خوشی میں انکار نہیں کیا جاتا، یہ ایک فطرت ہے۔ یہ فطرت کس نے رکھی؟ یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے، یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے۔ کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جس میں خدا کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی عطائیں، اس کی نوازش جوش پر ہوتی ہے، جیسے سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے۔ اب اس میں کئی ایک وقت ہے، اس میں ایک ماہ رمضان المبارک کا بھی ماہ ہے۔ آپ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کی 30 راتوں کو 30 راتوں اور 30 دنوں میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو شب قدر کہلاتی ہیں، جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ رات جب آتی ہے تو خدا کی رحمت، خدا کی عطا اتنی جوش پر ہوتی ہے، اس ایک رات کو پروردگار 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا ہے۔ اس ایک رات کو پروردگار 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، 1000 مہینوں سے 100 سالوں سے افضل بنا دیا۔ ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 100 سال سے افضل بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے سنو، اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل میں نے بنایا، کیوں؟ اس رات کو میرے قرآن سے نسبت ہے، اس رات کو میرے قرآن سے نسبت ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، جس رات کو خدا کے کلام سے نسبت ہو جائے، وہ رات 1000 مہینوں سے 100 سالوں سے افضل ہو جائے۔ جس دن کو، جس مہینے کو، جس رات کو صاحب قرآن سے نسبت ہو، اس کی عظمتوں کا اندازہ، اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا یہ آسماں، یہ چاند ستارے انہی سے ہیں،
یہ آسماں، یہ چاند ستارے انہی سے ہیں، جتنے ہیں دل نشین نظارے انہی سے ہیں، جتنے ہیں دل نشین نظارے انہی سے ہیں، تیسوں کلام پاک میں پارے انہی سے ہیں، تیسوں کلام پاک کے پارے انہی سے ہیں، تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا، تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ اہل ایمان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام اگر مبعوث نہ ہوتے تو کیا قرآن آتا؟ آقا علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے تو کیا رمضان آتا؟ آقا علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے تو کیا لیلۃ القدر آتی؟ نہ ہمارا مسلمان ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہو جانا، نماز کا فرض ہو جانا اور پڑھنے عمل کرنے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتوں کو ہم جمع کر لیں، یہ ساری نعمتیں کس کے تصدق سے ملی، کس کے توسل سے ملی، کس کے توسل سے ملی؟ یہ ساری نعمتیں ملی تو فقط میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، فقط میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں، اس عظیم ہستی کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جس کے صدقے میں بدم خلق سجائی گئی، جس کے صدقے میں سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا گیا، جس کے صدقے میں پروردگار نے نظام شمس و قمر کو بدل دیا، جس کے صدقے میں پروردگار نے جنت دوزخ کو بنایا، جس کے خاطر پروردگار شفاعت بنائی، جس کے خاطر تخت پر کرسی دائیں جانب لگائی جائیں گی، اس عظیم ہستی کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا، اور وہ عظیم ہستی جس کے تعلق سے کہے گی اسے بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا، بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اب غور کرتے چلیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہے، اس کی چاہتوں کا عالم، اس کے اکرام کا عالم ہے۔ جب آقا علیہ السلام جس رات، جس دن، جس ماہ پیدا ہوئے، اس رات اس کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی کرم نوازشوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی عطاؤں کا کیا عالم ہوگا، اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کو اتارا، قرآن کو نازل کیا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا۔ قرآن کو اتارا تو نہ زمین پر ستاروں کو صاحبان بن کر نہیں تانا، قرآن کو اتارا نہ کعبے کے بت کو عہدے کرایا گیا، قرآن کو اتارا مکہ اور مدینے کی گلیوں کو ظاہری روشنی سے روشن نہیں کیا، ظاہری روشنی سے منور نہیں کیا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں اترتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کی ولادت ہوئی، آقا جب گود میں آتے ہیں، آپ فرماتی ہیں میں سر مبارک اٹھا کر دیکھتی ہوں تو کیا نظر آتا ہے، آسمان کے ستارے میرے گھر کے چھت کے قریب آ چکے ہیں، میرے گھر کے چھت کے قریب آ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مکہ کے قریش کعبے کا طواف کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اچانک کعبے کے بت گر گئے ہیں، آدھے ہو گئے ہیں۔ جب وہ باہر دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے ایک یہودی عالم کو دیکھا، یہودی عالم کو دیکھا۔ یہودی عالم کہتا ہے سنو، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس وقت کعبے کے بت اوندے ہو جائے، فلاں فلاں علامتیں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا شہر مکہ میں نبی آخر الزمان کی آمد ہو چکی ہے، شہر مکہ میں نبی آخر الزمان تشریف لائے ہیں، شہر مکہ میں نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی مقدس کلام میں اور ایک مقام فرماتا ہے، اور ایک مقام پر ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر میرا محبوب نہ آتا تو تم کھلی گمراہی میں تھے، تم کھلی گمراہی میں تھے،
تم تباہی و بربادی میں تھے، میرا محبوب نہ آتا تو تم کفر اور شرک کے اندھیرے میں تھے، میرا محبوب نہ آتا تو تم دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے۔ سنو، تمہیں گمراہی سے، تباہی سے کس نے بچایا؟ تمہیں آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا؟ یہ آخرت کی تباہی سے، گمراہی سے بچنے کا سبب صرف میرے محبوب کی میلاد ہے، حضور کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ آپ غور کرتے چلیں، ایک ایک حرف نبی کی آمد کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک ایک حرف پر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا، حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتا ہوا ایک ایک حرف نظر آئے گا۔ اب آپ غور کرتے چلیں، الف کہتا ہے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با کہتا ہے بانی اسلام آ رہے ہیں، تا کہتا ہے تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، سا کہتا ہے سروت والے آ رہے ہیں، جیم کہتا ہے جلیل القدر آ رہے ہیں، ہا کہتا ہے حبیب خدا آ رہے ہیں، خا کہتا ہے خاتم النبیین آ رہے ہیں، دا کہتا ہے دو جہاں والے آ رہے ہیں، دال کہتا ہے ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، گر قدر غور کرتے چلے جائیں، را کہتا ہے رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا کہتا ہے زمانے کے امام آ رہے ہیں، سین کہتا ہے ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین کہتا ہے شافی محشر آ رہے ہیں، صاد کہتا ہے صادق و امین آ رہے ہیں، ذات کہتا ہے ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین کہتا ہے عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین کہتا ہے غریبوں کے ماوا آ رہے ہیں۔ ارے اور غور کرتے چلے جائیں، فا کہتا ہے فقیروں کے مولا آ رہے ہیں، خاف کہتا ہے قرآن والے آ رہے ہیں، کاف کہتا ہے کملی والے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، لام کہتا ہے لوح قلم والے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ایک حرف پر غور کرتے چلے جائیں، نون کہتا ہے نبیوں کے سردار آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے والضحیٰ والے آ رہے ہیں، یا کہتا یہاں کہتی ہے ہادی برق آ رہے ہیں، یا پکار اٹھی سنو انوکھی شان والے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، انوکھی شان والے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی ہم درود پڑھیں اتنی بلند آواز سے پڑھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں، ہم آقا کے سچے غلام ہیں۔ ہم درود ہم نے پڑھا اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ درود کی آواز اپنے آپ کو بھی سنائی دی یا نہیں دی۔ پھر ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، اس کی بھی فضیلت بیان کرتے ہوئے بات کو آگے لے چلوں گا۔ اللہم صلی علی حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک سلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جب بھی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ برائی لکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوتا اس بات سے؟ نیکی کرتے ہیں تو ایک فرشتہ آرام سے بیٹھتا ہے، ایک فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ برائی کرتے ہیں، ایک فرشتہ آرام سے بیٹھتا ہے، دوسرا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ مگر ایک عمل آپ کو ایسا بتا رہا ہوں، اس کو آپ کریں گے تو دونوں فرشتے ایک ساتھ حرکت میں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل درود پاک ہے۔
جب بندہ درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں. دونوں فرشتے حرکت میں کیسے آتے ہیں سنو. ایک فرشتہ نیکی لکھنے کے لیے حرکت میں آتا ہے, ایک فرشتہ 10 گناہ مٹانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے. پروردگار 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. یہ درود کی فضیلت ہے. درود پاک کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے, کثرت سے پڑھنا چاہیے. عزیزان گرامی قدر, میلاد کریں گے, خوشی کا اظہار کریں گے تو کیا ہوگا, یہ بات جان لینا ضروری ہے. کافر لوگوں کے نیک اعمال کی جزا, کافر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نیک اعمال ہوا میں منتشر ہوتے ہیں. ان کے نیک اعمال, کن کے کافر لوگوں کے نیک اعمال ہوا میں منتشر ہوتے ہیں. ان کے نیک اعمال کی جزا, ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں آخرت میں نہیں دیا جاتا بلکہ دنیا ہی میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی, آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی. کافر کو صرف دنیا ہی میں اس کے نیک اعمال کی جزا دی جاتی ہے, آخرت میں اس کو کچھ نیک اعمال کا بدلہ عطا نہیں کیا جاتا. آخرت میں نیک اعمال کی جزا, نیک اعمال کے مستحق صرف مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. لیکن ہم بخاری شریف کی حدیث سنتے ہیں, آپ دیکھیں کئی ایک واقعات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمیں ملتے ہیں. لیکن ایک مشہور و معروف واقعہ یہ بھی ملتا ہے جو ابو لہب کا ہے. ابو لہب بدترین کافر, جس کی مذمت میں قرآن کی ایک سورت تبت یدا نازل ہوئی, جس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بدترین کافر, اس کا ذکر آتا ہے. اس کے پاس ایک لونڈی تھی, ایک غلام جس کا نام صہیبہ تھا. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی صہیبہ غلام کو, لونڈی کو حکم دیا میرے بھائی عبداللہ کے گھر جاؤ, کیوں ولادت ہونے والی ہے, میری بھاوت آمینہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کرو. لونڈی جاتی ہے اور حضور کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہی لونڈی, وہی صہیبہ دوڑتی ہوئی آ کر کہتی ہے ابو لہب سے کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. جو ہی بدترین کافر ابو لہب نے سنا تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے, کہتا ہے میں تجھے نومولود کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, جب اس کا انتقال ہوا, ابو لہب کا انتقال ہوا, دنیا سے وہ گیا, اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, تو کیسا ہے؟ کہا میں سخت عذاب میں ہوں, کبھی چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا, سخت عذاب مجھ پر ہو رہا ہے, سخت عذاب دیا جا رہا ہے, سخت عذاب میں میں مبتلا ہوں. پھر کہتا ہے ہاں پیر کا دن جب آتا ہے تو اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, مجھے کچھ سیراب کیا جاتا ہے. ایک بدترین کافر کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کی میلاد کی خوشی کرنے پر, خوشی کا اظہار کرنے پر, اپنی غلام کو آزاد کرنے پر پروردگار اس کے عمل کی جزا دے رہا ہے. صرف دے نہیں رہا, قیامت تک دیتا رہے گا. کون تھا بدترین کافر؟ حقیقت سامنے آئی, یہ بات واضح ہو گئی. اگر کوئی حضور کی محبت میں کوئی عمل کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, تو وہ کام, وہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے, اس کا بھی اجر دیا جاتا ہے, اس کی جزا دی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر,
ایک اور مقام پر پروردگار مومنین کو کہتا ہے سنو میرے نبی کی آواز سے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یہ کن سے خطاب ہے؟ مومنین سے کتاب۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے، میرے کہنے کے بعد نہیں مانو گے، نہیں سنو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال اکارت کیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو جائے۔ اب غور کریں، مومن ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھے تو پتہ چلے گا کہ ایک مومن ہے، کروڑوں نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن حضور کی ذرا سی معمولی سی بے ادبی کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، توحید و رسالت کا منکر ہے، اگر وہ حضور کی میلاد پر خوشی کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو اس کو آخرت میں اس کی جزا دی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا، ثابت ہوا، جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے۔ سارے اعمال کی قبولیت، سارے اعمال کی عظمت محبت رسول ہے، ادب رسول ہے۔ اگر محبت رسول جس کے دل میں نہیں ہوگی، وہ لاکھ عبادتیں کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، تو اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام عبادتیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو، تو ہمیں سچے غلام ہمیں بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آخری بات، آخری پیغام، آخری میسج اہل دل، اہل عشق، اہل ادب، اہل محبت، اہل سنت کے لیے ہے۔ آخری پیغام اہل دل، اہل عشق، اہل ادب، اہل محبت، اہل سنت کے لیے ہے، سن لو۔ ہم سال کے 11 ماہ فرزانہ بن کر گزارتے ہیں، گزارے۔ فرزانہ کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کو کہتے ہیں۔ فرزانہ عقل مند کو کہتے ہیں۔